اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جس نبی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا نام حضرت زکریہ علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا قرآن مجید میں مندرجہ ذیل مقامات پر ذکر آیا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ مریم، سورہ انعام میں تو صرف نام ذکر کیا گیا ہے، باقی 3 سورتوں میں مختصر تذکرہ منقول ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نسب، آپ کے والد ماجد کا نام کے بارے میں اصحاب سیر کے مختلف اقوال ہے، اور ان میں سے کوئی قول بھی باوثوق نہیں کہا جا سکتا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں ابن عساکر سے وہ سب اقوال نقل کر دیے ہیں، یعنی زکریہ بن اون یا بن شبوی یا ابن لدن یا ابن برخیا بن مسلم بن صدوق بن جشان بن داود بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن برخیا بن بلعتا بن ناحور بن شلوم بن بہفا بن اینامن بن رجام بن سلیمان بن داود علیہ السلام۔ یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داود کی اولاد میں سے ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہے۔ بشیر بن اسحاق نے المبتدا میں نقل کیا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی عائشہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاصر ہیں، اور ان کے اور یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانہ میں گزرے ہیں، اور آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے ماتحت تھے۔ آپ خانہ خدا بیت المقدس کے خادم تھے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ قرآن عزیز نے آپ کو پیغمبروں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ گزشتہ مباحث میں یہ بھی ذکر آ چکا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، خواہ وہ بادشاہ اور صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہو، اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لیے بار دوش نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے ہر نبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی تو ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو خدا کے ماں سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ زکریہ علیہ السلام اپنی روزی کے لیے تجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ مسلم ابن ماجہ اور مسند احمد میں صراحت سے مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکریہ علیہ السلام نجاری کا کام کرتے تھے۔ انہی کی خاندان عمران بن ناشی اور ان کی بیوی حنا بنت فاقود نیک نفس انسان تھے اور پارسائی کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر لا ولد تھے۔ حنا کی دعا سے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور حنا نے اپنی منت کے مطابق مریم کو ہیکل کی نذر کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کی کفالت پرورش اور نگہداشت کس کے سپرد ہو؟ بیت المقدس کے خادمیوں کے درمیان اس مقبول نظر خدا کے بارے میں اختلاف پیدا ہو کر جب بات قرہ وفال پر آ کر ٹھہری تو قرہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا اور وہی مریم کے کفیل پائے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم کے والد ماجد حضرت عمران بیت المقدس کے امام اور قربانیوں کے محتمم تھے۔
اس لیے ہر ایک نے بڑے چاؤ سے ان کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر سے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا ایک حق جتلایا کہ میں رشتے میں ان کا خالو ہوتا ہوں، اس لیے یہ لڑکی مجھ ہی کو ملنی چاہیے، لیکن اور لوگ راضی نہ ہوئے۔ آخر قرآن ڈالا گیا اور قرآن میں سب نے اپنی وہ کلمیں ڈالی جن سے تورات لکھتے تھے، تو قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور وہی اس سعادت سے مشرف ہوئے۔ دوسری مفصل روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نہر ہارون پر جا کر یہ کلمیں ڈالی گئی، پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو کلمیں نکل گئی وہ نہیں، اور جس قلم کا ٹھہر جائے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا کفیل ہے۔ چنانچہ سب کی کلمیں تو پانی کے ساتھ بہہ گئی، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا، بلکہ الٹا اوپر کی طرف چلنے لگا۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے: اور آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ وہ اس بات پر کہ ان میں سے مریم کا نگران کون بنے اپنی اپنی قلمیں قراندازی کے لیے ڈال رہے تھے، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ وہ لوگ اس سلسلے میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک تو قرآن ان کے نام نکلا، دوسرے قریب کے رشتہ داری تھی، پھر یہ خود ان تمام کے سردار امام عالم بلکہ نبی تھے، پس انہی کو حضرت مریم علیہ السلام سونپ دی گئی جیسا کہ ارشاد ہے، اور زکریا کو اس کا نگران بنا دیا۔ جب حضرت مریم سمجھدار ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل میں ایک حجرہ مخصوص کر دیا، جہاں دن میں وہ عبادت الہی میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہوئے ہوتے۔ ایک مرتبہ تعجب سے زکریا علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ خدا کی جانب سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے، کما قولہ تعالی۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام مریم کے پاس مسجد میں اس کے رہنے کی جگہ آتے تو مریم کے پاس کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز پاتے۔ زکریا پوچھتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آئی، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید نے ان کی دعا نقل کی ہے: وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کا تذکرہ کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ ان ایام میں کئی بار جب آپ مریم علیہ السلام کے پاس حجرے میں گئے تو ان کے پاس بے موسم پھل اور میوے پائے تو تم متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ مریم نے کہا کہ خدا کے ہاں سے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو شوق ہوا اور دل میں خیال گزرا کہ جو خدا مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھ کو بھی بے موسم کے پھل اولاد دے سکتا ہے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی۔ چنانچہ آپ نے انتہائی تضرع وزاری سے اللہ کے آگے اپنی التجا پیش کر دی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے سے کمزور اور ضعیف ہو گئی، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا، اور اے میرے پروردگار، میں آپ سے کوئی چیز مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا۔ چنانچہ ارشاد ہے، عرض کیا اے میرے پروردگار، بڑھاپے سے میری ہڈیاں ضعیف ہو گئی اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے چمک اٹھا، اور اے میرے رب، تجھ سے دعا کر میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، سو تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک اچھا وارث عطا کر جو میرا اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اس سے وراثت نبوت مراد ہے، اور اے میرے رب، اس کو مقبول بنا۔
برسوں سے مانگی جانے والی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول ہی تھے کہ اللہ رب العزت کا پیغام لے کر فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو جب کہ وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آواز دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور خواہشات پر قابو یافتہ ہوگا اور وہ نیککاروں میں سے ایک نبی ہوگا۔ لڑکے کی بشارت بھی دے دی، نام بھی خود رکھ دیا اور فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا نام نہیں پیدا کیا۔ فرشتے نے ان پر ظاہر ہو کر بشارت دی کہ خدا تجھ کو ایسا فرزند دینا چاہتا ہے جس کا ہم نام تیرے خاندان میں کوئی نہیں، وہ بنی اسرائیل کا سردار ہوگا اور اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا اور حضور ہوگا، یعنی خدا کی طرف سے نفسانی خواہشات اور گناہوں سے روکا جائے گا۔ اس کو ان چیزوں کی طرف از خود رغبت نہ ہوگی اور نبی ہوگا اور بعض لوگوں میں سے ہوگا اور نیک ہوگا اور کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا میری بیوی کا بانجھپن کا مرض دور کیا جائے گا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہو آپ کے ہاں ضرور بیٹا ہوگا، کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے، یعنی جو طریقہ بھی چاہوں اختیار کروں۔ تجھ کو میں نے نیست سے ہست نہیں کیا۔ اب زکریا علیہ السلام نے درگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا ایسا کوئی نشان عطا کر کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علامات یہ ہے کہ جب تم 3 دن تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں ہی سے اپنا مطلب ادا کرو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا، لیکن ان دنوں میں تم خدا کی تسبیح و تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ پہنچا تو زکریا علیہ السلام یاد خدا میں اور زیادہ مہنگ ہو گئے اور امت کو اشاروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور یہ اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے باعث 100,000 مسرت تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہ تھی کہ زکریا علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فرشتہ اولاد کا مژدہ سنایا، اس وقت متوجہانہ انداز میں حضرت زکریا علیہ السلام اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا قرآن مجید نے کچھ اس طرح نقش کھینچا ہے۔ عرض کی اے میرے رب، مجھے لڑکا کیوں کر عطا ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ فرمایا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور میں اس سے پہلے خود تجھ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ گزشتہ مباحث میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جانب سے اس قسم کے سوالات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی قدرت کا کاملہ کے بارے میں شک کرتے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے تو بہتر ہے کہ قدرت الہی کا یہ کرشمہ کس نوعیت کے ساتھ وجود پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال بھی اسی نوعیت کا تھا۔ اس گفتگو کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی علامات طلب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عرض کیا اے میرے رب، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تیرے لیے یہ علامت ہے کہ تو 3 رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا حالانکہ تو صحیح سالم ہوگا۔ اور سورہ آل عمران میں ہے کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک سوائے اشارے کے کوئی بات نہ کر سکو گے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اکرمہ، قتادہ اور دوسرے علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان کی زبان بغیر کسی مرض اور خرابی کے 3 دن کے لیے بند ہو گئی تھی، اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان کی زبان گنگ کے مرض سے پاک رہتے ہوئے 3 دن تک بند تھی، اور ان میں یہ قدرت نہیں رہی تھی کہ قوم سے اشارے کے سوا بول سکے۔ قرآن عزیز نے متعدد مقامات پر یہود کی فتنے سازیوں اور باطل کوششوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی انہی ظالموں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ حضرت وہب بن منبع کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ وہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ سامنے ایک درخت آ گیا اور وہ اس کے شگاف میں گھس گئے۔ یہودی تعقب کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ درخت کے اندر ہے تو انہوں نے درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم پر پہنچا تو خدا کی طرف سے وحی آئی کہ اگر تم نے آہ وزاری کی تو ہم یہ سب زمین تے و بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی یہود پر فوراً اپنا غضب نازل کریں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اف تک نہ کی، اور یہود نے درخت کے ساتھ آپ کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ دوستو، حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے واقعے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔